آتے ہیں بہن نے فرمایا کہ سورہ مائدہ میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے آستانے پر جانور ذبح کرے وما اہل بہ لغیر اللہ کے بارے میں یہ شاید پوچھنا چاہتی ہیں، تو اس کی ذرا تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر میرا کام ہو گیا فلاں بزرگ کے آستانے پہ میں بکرا ذبح کر دوں گا تو کیا یہ اسی کے ضمن میں آتا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جہاں چند چیزوں کو حرام قرار دیا اسی میں ایک جگہ فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اور وہ جو اہل بہ لغیر اللہ پکارا گیا ہو اس کے ساتھ اللہ کے غیر کو، مفہوم آیت کا یہ ہے۔ تو اس سے اب بظاہر تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام لے دیا گیا، پکار لیا گیا، وہ چیز حرام ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ قاعدہ قانون بنا لیا جائے تو اگر میرا قربانی کا جانور کھڑا کو کہے یہ کس کا ہے تو مجھے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اگر میں اس پر غیر اللہ کا نام لے دوں گا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ ایسی یہ مکان کس کا ہے تو مجھے کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اگر میں اس پہ غیر اللہ کا نام لے دوں گا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ اگر کوئی پوچھے یہ شادی کا کھانا ہے یا ولیمے کا تو مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں اللہ کا کھانا ہے، کیونکہ میں شادی یا ولیمہ کہوں گا تو یہ غیر اللہ کا نام ہے، اور غیر اللہ کا نام ان پہ پکار لیا جائے تو نہ ولیمے کا کھانا حلال رہے گا نہ شادی کا کھانا حلال رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر یہاں عمومی معنی لے لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جس بھی چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جائے گی تو یقینی سی بات یہ غلط ہوگی۔ اچھا، اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہاں پہ کھانا مراد لے لو، ماں سے مراد کھانا، اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی۔ دلیل دیں اس کے اوپر کہ باقی سب چیزیں یہاں مراد نہیں ہیں، صرف کھانا ہی مراد ہے، کیوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اور میں اپنی عقل لڑائیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان مفسرین کی طرف رجوع کیا جائے جو اس آیت کے نزول کے پس منظر سے بھی واقف تھے، شان نزول بھی جانتے تھے، جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت جو کفار کے طریقے تھے ان کو مکمل طور پر معرفت حاصل تھی، تو ان کی تفسیر کی روشنی میں معنی متعین کیا جائے تو درست ہے۔ تو یہ تقریباً تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں ماں سے مراد ذبیحہ ہے، جانور ہے، اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیا گیا جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، کیونکہ کفار ایسے ہی کرتے تھے، وہ بتوں کے پاس اپنے جانوروں کو لے جاتے اور پھر یوں کہتے کہ یہ منات کے نام پر، یہ عزہ کے نام پر، یہ لات کے نام پر، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، اور پھر اس طرح وہ غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا کرتے تھے۔ ان جانوروں کو کھانا منع کیا گیا اور اس طرح غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ تو لہٰذا اس سے نتیجہ نکل آیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے میں فلاں بزرگ کے مزار پر جانور ذبح کروں گا یا ان کے ایصال ثواب کے لیے یا ان کے اطراف میں جو مزار کے اطراف میں لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانے کے لیے جانور ذبح کروں گا، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں جانور بتوں کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہاں براہ راست بتوں کا قرب مقصود ہے، یہاں اللہ کا قرب مقصود ہے، ایصال ثواب کسی بزرگ کے لیے کرنا مقصود ہے۔ یہاں پر غیر اللہ کا نام بوقت ذبح پکارا جا رہا ہے، یہاں پہ باقاعدہ تکبیر ہے، اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، تو معلوم ہوا کہ دونوں میں فرق ہے۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کرے، جانور لٹا اور کہے داتا صاحب کے نام پر اور ذبح کر دے، غوث پاک کے نام پر ذبح کر دے، یہ جانور یقیناً مردار ہے، اسے نہیں کھا سکتے۔ لیکن اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کاٹتا ہے اور مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اسی کا قرب حاصل کرنا، اسی کا تقرب مقصود ہے، اور نیت فقط اتنی ہے کہ اس کا یہ جانور کا گوشت جو لوگ کھائیں گے تو ثواب مجھے حاصل ہوگا، اور یہ ثواب میں فلاں بزرگ کو ایصال کر دیتا ہوں، ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں نفع دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اقرار فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق پوچھا کہ افضل ترین صدقہ کیا ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پانی۔ تو آپ نے ایک شارع عام کے کنارے کنواں کھدوایا، اور قصد و ارادہ یہ تھا کہ اس کا پانی لوگ پئیں گے تو میری والدہ کو ثواب حاصل ہوگا، اور اس کنویں پہ ایک باقاعدہ پلیٹ لگائی گئی، نیم پلیٹ، لی ام سعد، سعد کی ماں کے لیے۔ اب دیکھیں ایصال ثواب کا اہتمام، اور اس ایصال ثواب کو ایک غیر اللہ کی طرف منسوب بھی کیا جا رہا ہے کہ سعد کی ماں کے لیے، یعنی سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے، اگرچہ یہ کنواں کھدوایا اللہ کے لیے تھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی غیر اللہ کی طرف شے کو منسوب کر دیا جائے
تو صرف نسبت کر دینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ معاذ اللہ جو حرام یا شرک یا کفر کے دیگر اسباب وہاں پر نہ پائے جائیں۔ اور پھر مسلمانوں کے ایک طرز عمل کو یا کسی بھی رسم کو فوری طور پہ کفار کے رسم کے مشابہ قرار دے کر فیصلہ کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ظاہری مشابہت سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کل پچھلے پروگرام میں بھی مثال دی تھی، اگر ایک کافر کھڑے ہو کر آپ سے کہے کہ ایک شخص بت کے سامنے جھکے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اور آپ خود کعبۃ اللہ جو ایک پتھر کی عمارت ہے اس کے سامنے جھکتے ہیں اور آپ مشرک نہیں ہوتے، کیوں؟ تو ہم جواب یہی دیں گے کہ ہمارے دل میں نیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی ہے، لیکن ہمیں اس کعبے کی سمت کو اختیار کرنے کا حکم دیا تو ہم حکم الہی بجا لا رہے ہیں، ورنہ ہم اس کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اپنے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل اعتبار نیت کا ہوتا ہے۔ ظاہری مشابہت اگر کافی ہوتی کسی بھی حکم کے لگانے کے سلسلے میں شرک یا کفر وغیرہ کے، تو پھر یاد رکھیں کہ کوئی بھی مسلمان شرک اور کفر سے کبھی بھی نہ بچ پاتا۔ اس لیے ان باتوں پہ غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے، اور ٹھنڈے دل سے غور و تفکر کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات افراط و تفریط اتنی زیادہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ فوراً کسی کو کافر و مشرک کہہ دیتے ہیں اور انسان سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں، غور کریں، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ صحیح فیصلہ ہوگا۔